میں تھوڑا سا میں کوئی بہت اچیومنٹس لائف میں تو نہیں کی، لیکن میں جب فیصل آباد میں نے میٹرک کیا اور اسکالرشپ لیا تو میرے فادر نے مجھے بلایا اور کہا کہ کہ میرے سورسز اتنے نہیں ہیں اور تم نے خود اپنی ایجوکیشن بھی کمپلیٹ کرنی ہے اور جو تمہارے مقاصد ہیں تم نے ان کو اچیو کرنا ہے۔ سو وین آئی واز فرسٹ ایئر آف FSC, I joined Habib Insurance to sell life insurance and to meet my educational expenses. میں ہمیشہ یہ کہتا ہوں کہ اگر کسی بچے کا باپ فوت ہو جاتا ہے تو وہ اس کی شفقت سے تو محروم ہو جاتا ہے، مالی پریشانی بھی آتی ہے، لیکن سب سے بڑا جو اس کو لاس ہے وہ ایک مستقل رہنمائی سے محروم ہو جاتا ہے۔ ہماری یوتھ ہماری آس ہے اور ہمارا سرمایہ ہے، لیکن ان کو پراپر ڈائریکشن اور گائیڈنس نہیں ہے۔ مائی فادر واز ان ریونیو ڈپارٹمنٹ۔ ہم 62 میں فیصل آباد میں آئے، پہلا گھر 20 روپے پہ لیا کرائے پہ، جس میں لائٹ بھی نہیں ہوتی تھی، اور آبجیکٹو تھا کہ ہم تعلیم حاصل کر سکیں، ٹھیک ہے۔ تو میں یہ فیل کرتا تھا، میرے ماموں تھے جو حبیب انشورنس میں فیصل آباد میں 56 میں آئے اور ان کی سیلری 50 روپے تھی۔ میں نے ان کو اپنا ماڈل بنایا ہوا تھا، کیونکہ فادر واز ناٹ کوئی ایسا ڈائریکشن دینے والا نہیں تھا، لیکن یہ ذہن میں بٹھایا ہوا تھا کہ اگر یہ 50 روپے پہ جاب کر کے 4 کنال کی کوٹھی بنا سکتے ہیں، اور جب ان کو پہلے گاڑی ملی تو وہ میرے گھر آئے اور مجھے کہا کہ میں تمہیں کمپنی باغ کی سیر کرا لوں۔ تو راستے میں مجھے کہتی ہیں میرا یہاں حبیب بینک کا زونل چیف ہے، تم 2 منٹ گاڑی میں بیٹھو اور میں ذرا اس سے مل کے آیا۔ اب میں آگے بیٹھا ہوا تھا، شیشہ میں نے کھولا، میں نے دیکھا کہ 1 کنال کا گھر ہے اور 2 سفید گاڑیاں کھڑی۔ آئی واز ان 7th کلاس۔ تو میرے دل میں ایک خواہش پیدا ہوئی کہ والد تو ریونیو ڈپارٹمنٹ میں ہیں، وہ تو سارا میں دیکھ ہی رہا تھا، کہ میں کون سا کسی ایسی نوکری کروں گا کہ الحمدللہ میرے گھر 1 کنال کا گھر ہو اور 2 گاڑیاں کھڑی ہو۔ مائی انکم واز 3 to 4,000 in 73. But when I completed my graduation in 74, انہوں نے مجھے بلایا اور کہا کہ بینک جوائن کرو۔ اب آپ نے کمرشلزم کی بات کی تو میں نے کہا ابا جی وہ تو 550 روپے سیلری ہوگی اور میں 4,000 ابھی کما رہا ہوں، تو آپ کیا چاہتے ہیں؟ کہنے لگا میری خواہش ہے تم بینک جوائن کرو۔ I joined bank in 75 as management trainee and my gross salary was 550. لیکن ذہن میں وہ تھا کہ سمارٹ گولز جب بنائے ہیں، میں ہمیشہ بچوں کو کہتا ہوں کہ بچوں میں بڑا پوٹینشل ہے، لیکن سمارٹ گولز کیا ہیں، کیسے بنانے ہیں، ان کو کوئی رہنمائی کرنے والا نہیں ہے۔ ڈیزائر، خواہشات اور ہوتی ہیں، آبجیکٹیوز اور ہوتے ہیں۔ تو مختصر کروں کہ الحمدللہ when I was regional head گجرانوالہ in 2006، پہلی بات تو یہ ہے کہ 95 میں یہاں لاہوری میں تھا، میرا گھر پنجاب گورنمنٹ میں تھا 5 مرلے کا۔ والد صاحب کو میں فیصل آباد سے آئے تھے، گاڑی پہ چھوڑنے جا رہا تھا، میرے پاس FX گاڑی تھی، آگے ایک ٹویوٹا کرولا سفید جا رہی تھی۔ مجھے کہتے ہیں بیٹا تجھے ایسی گاڑی کب ملے گی؟ میں نے کہا بھائی آپ دعا کر دیں، آئی ایم ناؤ اسسٹنٹ وائس پریزیڈنٹ، اگر بینک مجھے زونل چیف لگا دے تو الحمدللہ مجھے گاڑی مل جائے۔ بلیو کریں آفٹر 1 week آئی واز زونل چیف ملتان، اور جب میں ایئرپورٹ پہ اترا تو پروٹوکول والا آیا، اس نے کہا سر یہ آپ کا باوردی ڈرائیور ہے اور یہ آپ کی 86 کرولا آپ کو۔ شام کو گھر میں 2 کیش وین بھی کھڑی ہو گئی آ کے، تو اللہ کا شکر ادا کیا کہ ابھی خواب کا ایک حصہ پورا ہوا ہے۔ سو مختصر کروں، دیکھیں شارٹ کٹ ہارڈ ورک کا کوئی شارٹ کٹ، یہ ساری جو ترقی کی منزلیں ہیں، دیکھیں وداؤٹ پین آپ کو گین نہیں مل سکتا۔ یہ جو آرنامنٹس ہیں، آرنامنٹ کب بنتے ہیں؟ جب تک سونے کو بھٹی میں نہیں ڈالا جائے گا، وہ کندن نہیں بنے گا تو آرنامنٹ نہیں بنے گا۔ یہ جو لائٹ آ رہی ہے، کاپر کو 1 ڈگری پہ بیٹ کرتے ہیں تو روشنی آتی ہے، ٹھیک ہے۔ اب پتھر، سارے ہی پتھر ہیں، انہوں نے میں بڑی اچھی بات کی آئی ریئلی سیڈ میں، یہ 2 ہی رول ہیں، ایک مالی کا رول ہے اور ایک نیا ایک باب کھلا اس میں۔ تو بات یہ ہے کہ محنت لفظ ایک محنت لفظ ہے، لیکن اس میں 4 حرف ہیں جس میں کچھ راز چھپے ہوئے ہیں۔ میم ہے، نون اور تے۔ میں بچوں سے مخاطب ہوں،
میم سے مضبوطی. جب آپ مستقل محنت کرتے ہیں تو آپ مضبوط ہو جاتے ہیں. کلی 10 بیگ اٹھا لیتا ہے, مزدور روزہ رکھ کے 30 اینٹیں سر پہ رکھ لیتا ہے. اب مضبوط ہونا کافی نہیں جب تک ہے سے اس میں حوصلہ نہیں پیدا ہو جائے گا. بہت مضبوط ہو گیا ہے, بہت حوصلہ آ گیا ہے, اب نظر کرم اللہ ہوگی تو تیز سے ترقی ہوگی. ایک اور بات میں کہتا چلوں, ہر انسان کی خواہش اور آج کل اس کا کامیابی کا معیار یہ ہے کہ اس کے پاس کیش کتنا ہے, پیسہ کتنا ہے, یہی ہے. اور 4 لفظ ہیں بچوں, CASH, کیش. اگر آپ نے اس معیار کو لینا ہے کہ آپ کے پاس کتنی دولت اکٹھی ہو جائے گی کہ آپ اپنا سٹینڈرڈ آف لائف بڑھا سکیں, اچھا گھر لے سکیں, اچھی گاڑی لے سکیں, اچھے اسکول میں پڑھیں, لیکن اس کا فارمولا بھی کیش فارمولا ہی ہے, اینڈ دیٹ از KASH, کیش. K اسٹینڈس فار نالج. میٹرک کے بعد 4,000 کی نوکری, انٹر کے بعد 6-7 ہزار کی نوکری, گریجویشن کے بعد اگر بینک میں آئے تو 18,000 سٹارٹ ہے, اور MBA کے بعد 25,000 کی نوکری اگر نوکری مل جائے. ملینز آر جاب لیس ہیئر. مجھے تھوڑی سا دکھ یہ ہوتا ہے جو میں ڈائریکشن کی بات کرتا ہوں. آئی اسٹارٹیڈ کوچنگ ان 2016, اور میں لاہور اسکول آف مینجمنٹ میں, UMT میں, ڈفرینٹ یونیورسٹیز میں جب جاتا تھا اور بچیاں اور بچے مجھ سے وہ ٹائم لیتے تھے تو مجھے افسوس یہ ہوا کہ کمرشلزم کی بات ہے, یونیورسٹیز یہ دیکھ رہی ہیں کہ ایک منیمم اٹینڈنس اس کی ہے اور اس کی فیسیں جمع ہیں, تو ہم لاکھوں ملینز MBAs پیدا کر رہے ہیں, لیکن معذرت کے ساتھ ہم کیا ان کو ایک اچھا انسان بنانے کی بھی بات کر رہے ہیں؟ کیا کچھ ان کی ویلیوز بھی ڈیولپ کر رہے ہیں؟ مجھے بڑا دکھ ہوتا تھا سر کہ بچی MSc سائیکالوجی ہے, اس پہ کانفیڈنس ہی نہیں کہ سر میں لیسن تیار کرتی ہوں بھول جاتی ہوں. تو بہرحال ایک پہلو یہ بھی. میں نے بہرحال 36 ایئرس الائٹ بینک میں جاب کیا, فرسٹ کنٹری مینیجر 70 ایئرس میں. آئی مائیگریٹڈ, جدید ٹیکنالوجی دنیا کی جو ٹیمینوس ہے اس وقت پاکستان میں 13 بینکوں میں, آئی مائیگریٹڈ ان انٹائر بینک آف الائٹ بینک. اور اس وقت الائٹ بینک دنیا کا واحد بینک ہے جس کی 1100 برانچز جو ہیں وہ اس پہ T24 پہ. میں IT کا کوئی بندہ نہیں تھا, وہی محنت والی بات کہ چیلنجز کو ایکسیپٹ کرنا ہے. میڈم کی بھی میں نے پہلے بھی لائف دیکھی ہوئی تھی. بات یہ ہے کہ آپ جب اپنے گول بنا لیتے ہیں, اللہ پہ بھروسہ کرتے ہیں اور محنت کرنا شروع کر دیتے ہیں تو نتھنگ از امپاسبل. اس کے بعد میں چونکہ T24 میں میری ایکسپرٹیز تھی تو مجھے جو ایکسیلنس تھا اور میڈم کے ساتھ ملنے کا, اور اس کے بعد ان کے ساتھ اگر اللہ کو منظور ہوا تو مائی سروسز آر ہیئر کہ یہ بھی پروفیشنل ایکسیلنس کی بات کر رہی ہیں, اور میں بھی ہیڈ آف ایکسیلنس جب کراچی میں رہا تو آئی واز ہیڈ آف ایکسیلنس. آپ بلیو کریں مجھے 33 سال میں کسی نے نہیں بتایا کہ ایٹیچیوڈ کی ڈیفینیشن کیا ہے. میں فیکٹ بتا رہا ہوں, 33 سال تک مجھے نہیں کسی نے بتایا کہ ایٹیچیوڈ کیا ہے, اور میں اپنے باس سے ایسے گفتگو کر لیتا تھا آن دی بیسس آف مائی پرفارمنس, لیکن اس پہ مجھے اتنی جھاڑیں اس نے ڈالی. میں نے کہہ دیا سر میٹنگ میں, ہی واز گروپ ہیڈ اور 11 ہم بیٹھے ہوئے تھے, میں نے کہا سر آپ 2 سال ہو گئے ہمیں آپ کے ساتھ کام کرتے, آپ ہمیشہ دباتے ہی رہتے ہیں, کبھی موٹیویٹ بھی کیا کریں, کبھی اچھے کام کی تعریف بھی کر دی. میرا یہ کہنا تھا کہ اس نے تو مجھ پہ بہچاڑ کر دی, تمہارا وہ ٹارگٹ نہیں ہے, تمہارا یہ ٹارگٹ نہیں ہے, تمہارا وہ ٹارگٹ نہیں ہے. آئی فیلٹ کہ دیر از سم تھنگ رانگ. وہ ہم اکٹھے, وہ UBL میں مینیجر رہے, میں الائٹ بینک میں مینیجر رہا, 78 کی بات. میں گیا, میں بولا بھی نہیں, مجھے اس نے گلے لگایا کہ شاہ صاحب آپ اسے یہ علیحدگی میں آ کے کہہ دیتے یار, میری بات فالو کر رہے ہیں, ایٹیچیوڈ کی بات. ٹھیک ہے, 5 سال پہلے کارپوریٹ کی دنیا میں جو سکسیس کا جو فارمولا تھا دیٹ واز 90% ایٹیچیوڈ پلس 1% ایپٹیچیوڈ. آج کی کارپوریٹ کی دنیا میں جو سکسیس کا فارمولا ہے دیٹ از 99% ایٹیچیوڈ پلس 1% ایپٹیچیوڈ. تو مختصر کروں کہ جب میں ہیڈ آف امپلائی ایکسیلنس تھا تو مجھے موقع ملا کہ ہاؤ ٹو ڈیولپ ریسورسز, ان کے گیپس کیا ہیں, ان گیپس کو آئیڈینٹیفائی کرنے کے بعد, ان کو ٹرین کرنے کے بعد آئی ہیڈ ٹو ڈپلوائے آن ڈفرینٹ ورلڈ پروجیکٹس. تو جب میں نے 3 سال وہاں کام کیا تو میں نے اچیونگ ایکسیلنس پہ ہی کام کیا. یہ تھوڑے بچوں کے لیے بھی کہ ایکسیلنس کیا ہے. قصب کمال کن کے عزیزی جہاں شوید, یہ عجائب گھر کے باہر بھی لکھا ہوا ہے. قصب کمال کن کے عزیزی جہاں شوید, اپنے فن میں
اپنے پیشے میں، اپنے ہنر میں ایسا کمال پیدا کر لو کہ اس کمال کی وجہ سے لوگ آپ کی عزت کرنا شروع کر دیں. تو دیٹ از ایکسیلنس، کسب کمال. 5 قسم کے لوگ ہیں: بلو ایوریج، ایوریج، گڈ، ویری گڈ اینڈ ایکسیلنٹ. اب بلو ایوریج کیوں بلو ایوریج ہے؟ وی ہیو ٹو انالائز. اس کو ماحول نہیں ملا، اس کو تربیت نہیں ملی، اس کو فیسلٹی نہیں ملی. اس کا مقصد یہ نہیں ہے کہ وہ ساری زندگی بلو ایوریج ہی رہے. وہ ایوریج کب بنے گا؟ ایوریج کے بعد گڈ کیسے بنے گا اور کتنی دیر میں بنے گا؟ اور ویری گڈ کب بنے گا؟ اور ایکسیلنٹ، بہترین کب بنے گا؟ تو آئی ایم ویری ہیپی. الحمدللہ میں نے بھی ابھی آئی واز ڈپٹی ہیڈ لرننگ ود جے ایس بینک. ابھی تک میں 8 سال ہو گئے مجھے ریٹائر ہوئے، لیکن میں ایک دن بھی ریٹائر نہیں ہوا. اور الحمدللہ ابھی میں نے آئی ہیو اسٹیبلشڈ بینکرس ٹریننگ انسٹیٹیوٹ ڈیولپ کیا ہے. آئی ایم سکسیس کوچ، فری کوچنگ کر رہا ہوں 2.5 سال سے. اور الحمدللہ میرے جو کوچیز ہیں ابھی کنٹری لیول پہ بھی ابھر کے آ گئے ہیں، اور مجھے خوشی ہوتی ہے. اور جب وہ یہ کہتے ہیں کہ یہ ہمارے کوچ نے ہمیں گائیڈ کیا. آئی ایم ود یور ایفرٹس. وی آر ریڈی ٹو کولیبریٹ ود یو. ابھی پنجاب پولیس کی ٹریننگ میں فائنل کر لی ہے، اور سے آئی جی صاحب سے 1500 آفیسرس کی میں نے پہلے ٹریننگ کی تھی. ابھی کیئر فاؤنڈیشن کی 1500 ٹیچرز کی میں نے ٹریننگ کی ہے. تو اس سے مجھ میں اور ایک حوصلہ آیا ہے کہ دیکھیں، جیسے آپ سر بات کر رہے تھے کہ نیشن بلڈنگ ٹیچر نے کرنی ہے. اب ٹیچر کو یہی کانفیڈنس نہیں. میں نے ان سے سوال کیا یہی کیش فارمولے پہ، تو اپنے معیار کے مطابق بتا رہی تھی. وہ کہتی ہے ایف اے کے بعد تو 12,000 ہے اور بی اے کے بعد تو 15,000 ہے. تو میں نے کہا اپنے معیار کی بات نہ کریں. تو میرا صرف کہنے کا مقصد یہ ہے. پھر میں نے ان سے ایک سوال کیا کہ جتنی ہیڈ مسٹریس بیٹھی ہوئی ہیں مجھے بتائیں کہ برننگ ڈیزائر کس کی تھی ایجوکیشن میں آنے کے لیے؟ آؤٹ آف 201 ریز دی ہینڈ. اس کا مطلب باقی جو آئے ہیں ٹیچر میں، پیشہ بھی بڑا بلند ہے لیکن برننگ ڈیزائر نہیں ہے. تو وی ہیو ٹو برنگ چینج. اور آپ کی ایفرٹس اور آپ جیسے لوگوں سے مل کے جتنی مجھے آج موٹیویشن اور انسپائریشن ہوئی ہے، الحمدللہ وی آر ود یو اینڈ وی پرے فار یور سکسیس. اور یہ سارے جو قوم کے معمار بیٹھے، زاہد صاحب اب کس کس کی بات کریں، یہ سارے جو آپ ملاقات آپ سے ہوئی ہے انشاءاللہ. تو تھینک یو ویری مچ فار گیونگ دس آنر. تھینک یو ویری مچ.